اور ظلم سے لڑنے کا جو جذبہ ہے، نہ اس کو عمر قید ہو سکتی ہے، نہ اس کو پھانسی چڑھایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان سے یاسین ملک صاحب کے لیے بھرپور آواز اٹھے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس آواز کو دنیا بھر میں پہنچائیں گے۔ مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے، جہاں آج اتنی بڑی یہ خبر ہے کہ کشمیر کے ایک بیٹے کو بربریت سے عمر قید کی سزا سنا دی گئی، تو اس پہ آج پوری کی توجہ کشمیر پر ہونی چاہیے تھی، یاسین ملک صاحب پر ہونی چاہیے تھی، اور ان کی جو اہلیہ ہیں مشال ملک، انہوں نے 2 دن پہلے رو کر ایک عمران خان صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اپنے جو لانگ مارچ ہے اس کو 2 دن آگے کر دیں، ڈیفر کر دیں، کیونکہ 25 تاریخ کو ان کو سزا سنائی جانی ہے، لیکن اس پہ انہوں نے کان نہیں دھرے۔ تو آج اتنی مؤثر جو آواز ہے جو پاکستان سے جانی چاہیے تھی، وہ آج ایک فیلڈ لانگ مارچ کی نظر ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آج ایک فتنے کو انہوں نے ناکام کیا، ان کے آگے بند باندھا، اس کے لیے قربانیاں دیں۔ میں کل بھی جو کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں، ان کی جو خونی انقلاب کی نظر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آج بھی ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پولیس کی گاڑی کا، اس میں کچھ شہادتیں ہو گئیں۔ تو میں ان سب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں، شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، اور ان سب کو جنہوں نے اپنی جانیں اس میں کھوئی ہیں کسی کی کرسی کی ہوس کی خاطر۔ میں ان سب کی جو خاندان ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، میں سب سے اظہار ہمدردی بھی کرتی ہوں، میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ میں پھر اسی چیز سے اپنی شروع کروں گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران خان ایک زندہ لاش ہے، اور یہ بھی میں نے کہا تھا گورنمنٹ کو، میں نے یہ بات آن ریکارڈ ہے میری کہ میں نے پرائم منسٹر سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو نہ پکڑا جائے، اس کو ایکسپوز ہونے دیا جائے۔ تو ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ 25 لاکھ کی 2 ملین افراد آ رہے ہیں، 3 ملین افراد آ رہے ہیں، پاکستان کھڑا ہو گیا ہے، پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ اتنی میں نے اویئرنیس کبھی دیکھی نہیں۔ جلسوں میں تو اس طرح ہو رہا تھا جا کے پاکستان کے طول و عرض میں صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ ہوگا اور حکومت کو الٹا دیا جائے گا اور اگلا الیکشن جیت لیا جائے گا۔ تو آج پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی ماؤں نے، پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کے بیٹوں نے، پاکستان کے بزرگوں نے جو آج زناٹے دار تھپڑ عمران خان کے منہ پر رسید کیا ہے، اس کی گونج نہ صرف آج سنائی دے رہی ہے بلکہ آنے والے وقتوں میں وہ گونج اور بھی زیادہ سنائی دے گی۔ تو میں اپنی قوم کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی قوم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی قوم کو سلام بھی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بروقت اس فتنے کو جس کا نام عمران خان ہے، اس کو نہ صرف پہچانا، اس کو نہ صرف روکا، بلکہ کسی بھی احتجاج میں نہ شامل ہو کر انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جو اپنی کرسی کی خاطر ملک میں آگ لگانے کو تیار ہیں، ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ قوم کو یہ بھی پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح سے حالات ہیں پاکستان کے، ان حالات میں پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو ترقی کی ضرورت ہے، پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس حکومت کی سمت درست ہو، جس حکومت کی ڈائریکشن درست ہو، جس حکومت کے ایجنڈے پہ صرف انتقام انتقام انتقام، نالائکی اور نااہلی نہ ہو، جو ایک اہل حکومت ہو، جو ایک اچھی ٹیم رکھتی ہو، جس کی توجہ جو ہے وہ قوم کے مسائل پہ ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام کو وہ حکومت مل گئی ہے جس کے سربراہ نواز شریف ہیں اور جس کے وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں،
تو انشاءاللہ تعالی آج اس فتنے کا کام تمام ہونے کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی پاکستان کے اندر. ایک سازگار ماحول جو ہے وہ پرائم منسٹر کو، مسلم لیگ نون کی اور الائز کی حکومت کو مہیا ہوگا اس ملک کو آگے لے کر جانے پر. اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پنجاب کے عوام نے آج جو بدلہ عمران خان سے لیا ہے، عثمان بزدار جس کو یہ وسیم اکرم پلس کہتے تھے، اس کے پنجاب کے عوام کے اوپر مسلط ہونے کا، جو 4 سال یہی کہتا رہا میں ابھی ٹرین نہیں ہوں نا، اور جو فرا گوگی کے ذریعے پنجاب کو لوٹا گیا، پنجاب کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، پنجاب کی بیوروکریسی، پنجاب کی جو پولیس ہے، پنجاب کے جتنے بھی چاہے وہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک تبادلے ہوں، وہ کروڑوں روپیہ لے کر جو ہوتے رہے، فرا گوگی کراتی رہی، جس کے پیسے بنی گالا جاتے رہے. تو پنجاب نے اپنا مینڈیٹ چھیننے کا، جو نواز شریف اور شہباز شریف کا مینڈیٹ تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ تھا، شیر کا مینڈیٹ تھا، وہ مینڈیٹ چھیننے کا بدلہ آج پنجاب نے عمران خان سے چکتا کیا. فرا گوگی کو عوام پنجاب کے 12 کروڑ عوام کے سر پہ مسلط کرنے کا بدلہ آج پنجاب نے لیا. عثمان بزدار جیسے نالائق شخص کو ڈمی چیف منسٹر بٹھا کے پنجاب کی بربادی کا بدلہ آج پنجاب کے عوام نے لیا. اور 25 لاکھ کی یہ بات کر رہے تھے، 2 ملین کی یہ بات کر رہے تھے. پنجاب، پورے پنجاب کے 37-38 ڈسٹرکٹ سے کہیں 200 بندہ نہیں نکلا. تو رانا صاحب نے تو بالکل ٹھیک کہا کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ میں نے آج اتنی ڈپلائمنٹ کیوں کر دی، کیونکہ انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان ان کے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے عوام کھڑے ہو گئے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ نہ صرف عمران خان کو مایوسی ہوگی بھی بہت مایوسی ہوئی ہے. بالکل کہیں 200 بندہ یہ اکٹھا نہیں کر سکے. تو ایک تو توجہ بھی گورنمنٹ کی انہوں نے آج ناکام احتجاج پہ رکھی. پولیس کی جو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی توجہ بجائے اس کے کہ عوام کے اوپر ہوتی، آج وہ اس احتجاج کو جو انہوں نے خونی انقلاب کے دعوے کیے تھے اس کی عوام کی حفاظت میں ہوئی. اور پھر KPK کے عوام کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. تو ان کو بھی یہ امید تھی کہ اگر پنجاب سے لوگ نہیں نکلے تو KPK سے نکلیں گے. KPK سے بھی انتہائی شدید مایوسی کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اور وہ جو انقلاب آ رہا تھا نا، وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے KP اور پنجاب کے درمیان کتنی دیر ہوا میں معلق رہا، ابھی بھی معلق ہے. وہ انقلاب تو نہ آ سکا. KPK والوں نے بھی اس کے انقلاب کو ریجیکٹ کیا، اس کی فساد کو ریجیکٹ کیا، اس فتنے کو ریجیکٹ کیا. تو میں KP کے عوام کو بھی، سندھ کے عوام کو بھی، بلوچستان کے عوام کو بھی، پنجاب کے عوام کو بھی سلوٹ کرتی ہوں. پھر انہوں نے جب ان کو 2-3 دن پہلے، کیونکہ انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کر دی تھی، اناؤنسمنٹ کر کے لانگ مارچ کی، یہ پھنس گئے تھے کیونکہ ان کو وہ عوامی رسپانس نہیں مل رہا تھا. ان کو وہ بلڈ اپ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہوگا وہ نہیں ہو سکا. تو انہوں نے پھر گورنمنٹ کو اپروچ کرنا شروع کیا. انہوں نے اسد کیسر صاحب نے، ایاز صادق صاحب کو 2 دن پہلے، اسد کیسر صاحب نے، اور جو ایکس چیف منسٹر ہیں ان کا کیا نام ہے، پرویز خٹک صاحب نے، انہوں نے 2 دن پہلے ایاز صادق صاحب کو اپروچ کیا کہ بیٹھ کے ہم بات چیت چاہتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں. تو ایاز صادق صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم سے بات چیت کر لیں. بھلے آپ نے الیکشن ابھی نہیں کرانے تو آپ کچھ مہینے بعد کی ڈیٹ دے دیں الیکشن کی، لیکن دیر بائی میننگ کہ اللہ کا واسطہ ہمیں دھرنے سے بچا لیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں کسی دھونس اور دھاندلی میں اور اس طرح کے جو فتنہ باز ہیں، اس طرح سے جو جتھا لے کر آ کر تو ڈیمانڈز رکھنے والے، میں ان کی کسی دھمکی میں نہیں آؤں گا. اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے یہ اس کو پورا کرے. میں ان کے کہنے پہ انتخابات نہیں کراؤں گا، اور انتخابات اب جب ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ تب ہوں گے.
اگر اب ہونے بھی تھے تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ، یہ ملک آگے چلے گا. تو جب ان کو یہ جواب ملا تو اس کے بعد آج اور کل انہوں نے پھر رابطے کیے گورنمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ مل کے بیٹھیں، آئیں، بات کریں. تو پھر حکومت نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں. آج یہ صبح 10 بجے اسپیکر ہاؤس میں آئے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، جس میں اسد عمر صاحب تھے، اور جس میں پرویز خٹک صاحب تھے. اور پہلے جو ایاز صادق صاحب سے بات ہوئی تھی اس میں فواد چودھری صاحب تھے اور اسد کیسر صاحب تھے. تو آج یہ 3 حضرات 10 بجے اسپیکرز ہاؤس میں آئے. انہوں نے اپنے مطالبے سامنے رکھے اور کہا کہ الیکشن اور کہ ہمیں کوئی جلسے کی جگہ دے دی جائے. لیکن اس کا لب لباب یہی تھا، اس کی سمری یہی تھی کہ ہم دھرنے کا اعلان کر بیٹھیں، عوام نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو ہمیں دھرنے سے بچایا جائے اور ہمیں کوئی سیف ایگزٹ دی جائے. جس پر ان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا گیا، انکار کر دیا گیا. اور اس وقت تک کیونکہ سپریم کورٹ میں بات جا چکی تھی تو سپریم کورٹ پر فیصلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف آ جائیں. سپریم کورٹ نے ان کو جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہماری سر آنکھوں پر، اس فیصلے میں اگر دیکھیں تو ان کے لیے ایک سیف ایگزٹ تھا، ایک محفوظ راستہ تھا، اور یہ ان کی عزت بچانے کا پورا اہتمام تھا. لیکن ابھی سپریم کورٹ کی فیصلے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی. تو اچانک آپ نے دیکھا کہ جب جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ میں انہوں نے پہلے تو ان کے وکیل نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں وہ گراؤنڈ دے دیں جہاں پہ 10,000 بندہ آتا ہے. تو پہلے تو 25 لاکھ کا انقلاب جو ہے وہ 10,000 کے انہوں نے ضد کرنی شروع کر دی کہ ان کو 10,000 جس میں پورا آتا ہے، عوام 10,000 سے زیادہ آ نہیں سکتی، تو وہ ہمیں گراؤنڈ دی جائے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عوام تو نکلی نہیں. ہمارے وکیل نے، حکومت کے وکیل نے، اشتر اوصاف صاحب نے یہ بارہا بتایا کہ وہ گراؤنڈ چھوٹی ہے، اس میں 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے. تو اگر 10,000 سے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ ادھر ادھر سڑکوں پہ پھیلیں گے، ادھر ادھر جائیں گے تو ان کو تنگی ہوگی، ان کو پریڈ گراؤنڈ میں آنے دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں وہی جگہ چاہیے جس میں 10,000 بندہ آتا ہے تاکہ ہماری کچھ عزت رہ جائے. بہرحال وہ ان کو اجازت مل گئی، اور اس سپریم کورٹ کے احکامات کی جس میں انہوں نے انشور کیا کہ امن و امان کی کوئی جو وائلیشن ہے وہ نہیں ہوگی، رولز اینڈ ریگولیشنز کی کوئی وائلیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. ابھی اس حکم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. وہ سپریم کورٹ جس نے آپ کو محفوظ راستہ دیا، آپ نے اس کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فرسٹریشن میں، ناکامی کے فرسٹریشن میں انہوں نے آگ لگا دی، گرین بیلٹس کو آگ لگا دی، پولیس کی وینز کو، موبائلز کو آگ لگا دی، انہوں نے گاڑیوں کو آگ لگا دی. تو وہ جو آگ اور خون کا ایجنڈا تھا عمران خان کا، اس نے پہلے پورے ملک میں اس نے تقریر کے ذریعے، اس نے جھوٹی الزامات کے ذریعے، اس نے جھوٹے خط کے ذریعے، ایک جھوٹی سازش کا بیانیہ بنانے کے ذریعے اس نے جو آگ لگانے کی کوشش کی، آج اس کے پیروکاروں نے بھی وہی کیا. گرین بیلٹس کو آگ لگائی، املاک کو نقصان پہنچایا، ذاتی لوگوں کی جو عوام کے املاک تھے ان کو نقصان پہنچایا، پولیس کی کارز کو، وینز کو نقصان پہنچایا. تو ہم تو پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے، اس کو روکا جائے. تو آج سپریم کورٹ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کو پاؤں کے تلے روندا گیا، اور جو امن و امان کی سچویشن ہے وہ انہوں نے فوراً سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جو ہے وہ کریٹ کی. کل میں نے ایک ذکر کیا تھا، آج آپ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج پنجاب میں کہیں کنٹینر، پلیز ذرا کائنڈلی خاموشی اختیار کریں. تو پنجاب میں کوئی 2 بچے، کوئی کارکن عمران خان کے، وہ کنٹینر ہٹاتے ہوئے وہ جو پل ہے اس سے الٹ کے نیچے گرے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو مجھے آج پھر یقین مانے بطور ماں یہ خیال آیا
کہ عمران خان کے بچے لندن میں سیف اینڈ ساؤنڈ بیٹھیں، لندن میں حفاظتی دیواروں کے پیچھے ہیں، ان کو نہ کوئی جان کا خطرہ ہے نہ کچھ، اور یہاں قوم کے بچے عمران خان نے مروا دیے، ماؤں کے جگر گوشوں کو اس نے مروا دیا اپنی کرسی کی ہوس کی خاطر. خود یہ ہیلی کاپٹر پہ چڑھ گیا، کنٹینر پہ چڑھ گیا، لوگ پیدل اور ادھر ادھر مارے کھاتے رہے اتنی شدید گرمی میں، ڈنڈے کھاتے رہے. تو یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے؟ میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ اگر اتنا ہی آپ کو انقلاب ہے، اتنا ہی آپ کو اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی ملک کو تحریک کی ضرورت ہے اور اتنا ہی کوئی جہاد ہے، تو جہاد میں سب سے پہلے اپنی وائف اور اپنے بچوں کو اور اپنی بہنوں کو لے کر آؤ. لوگوں کے بچے، لوگوں کی بہنیں، لوگوں کی بچے آپ نے یا لوگوں کی جو اولادیں ہیں ان کو آپ نے خطرے میں کیوں ڈالا؟ ان کی جانیں آپ نے کیوں لی؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بچوں کی جانیں آپ نے کیوں، ان کے جوانوں کی جانیں آپ نے کیوں خطرے میں ڈالی؟ تو آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ یہ منافقت کریں گے، لوگوں کو یہاں پر بھاشن دیں گے آزادی کا، لوگوں کو آپ بھاشن دیں گے کہ میرے ساتھ نکلو اور یہ تحریک بناؤ، گوگی بچاؤ تحریک میں شامل ہو جاؤ، اور اپنے بچوں کو آپ محفوظ مقام پر منتقل کریں گے، خود آپ ہیلی کاپٹر پہ چڑھ جائیں گے تو لوگ آپ کی کال پہ باہر نکلیں گے؟ کیوں نکلیں گے لوگ آپ کی کال پہ باہر؟ وہ آپ کی انا کا، آپ کی کرسی سے محبت کا، آپ کی تکلیف کا جو آپ کو کرسی جانے پہ ہوئی ہے، اس کا ایندھن بننے سے قوم نے انکار کر دیا ہے، اور بہت اچھا فیصلہ کیا ہے قوم نے. تو میں اب یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس تاریخی ناموشی کے بعد، اس تاریخی ناکامی کے بعد، اس تاریخی شرمندگی کے بعد جو آج عمران خان کو ہوئی ہے، تو میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے ان کو کہ ان کی سیاسی لاش جو اب پاکستان میں تعفن پھیلا رہی ہے، اس کو واپس بنی گالہ لے جائیں، وہاں کسی حجرے میں جا کے بیٹھ جائیں اور تسبیح گھما کر اللہ اللہ کریں اور اس ملک کو ترقی کرنے دیں. یہ مجھے ابھی خبر آئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے طے شدہ مقام کی بجائے ڈی چوک میں جمع ہوں. تو یہ شخص کبھی بھی اپنے محسن کو ڈسے بغیر نہیں رہ سکتا. اس اسٹیبلشمنٹ نے جس نے اس کو انگلی پکڑ کے چلایا، اس کے اوپر احسان در احسان کیے، یہ تھا کیا؟ اس کو اٹھا کے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیا اور سوچتے رہے کہ شاید چل جائے، شاید چل جائے. وہ نہیں چل سکا، اور احسان کا بدلہ اس نے کیا کیا، کیا دیا؟ آج انہی پر جو ہے وہ رقیق حملے کر رہا ہے، انہی پر شرمناک حملے کر رہا ہے، انہی کو گالیاں نکال رہا ہے. یہ ہوتا ہے محسن کش آدمی. ماجد خان سے لے کر علیم خان تک اس انسان کی یہی روش رہی. اور آج سپریم کورٹ نے جب اس کو ایک راستہ دے دیا تو اس نے اب سپریم کورٹ کی بھی جو احکامات ہیں ان کی دھجیاں اڑا دی. یہ شخص ہر قیمت پہ فساد چاہتا ہے، ہر قیمت پہ فتنہ چاہتا ہے، ہر قیمت پہ چاہتا ہے کہ کچھ ملک میں ایسا فساد برپا ہو جائے کہ اس کا کوئی راستہ بن جائے. تو میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عوام نے آج تمہارے منہ پر جو زناٹے دار تماچا مارا ہے نا، اس کو آئندہ آنے والے دنوں میں یاد رکھنا، اور جاؤ بنی گالہ، وہاں چپ کر کے اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کرو اور پاکستان کی قوم کی جان چھوڑو. جی باری باری پانی ہے، پانی. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے جس میں عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ وہ ڈی چوک میں جائے گا اور سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سپریم کورٹ ہوگی، حکومت ہوگی؟ اگر وہاں پر کوئی ایسا ویسا واقعہ ہو جاتا ہے. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں اداروں کو بہت دنوں سے ادب سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں، اور اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، کہ اس قسم کے فتنے کے ہاتھ مضبوط نہ کریں. یہ روایت مت ڈالیں کہ جو آپ کو سب سے زیادہ ڈرائے گا، دھمکائے گا، آپ کو گالی نکالے گا، اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے. کیونکہ جب آپ اس کے حق میں کوئی فیصلہ دیتے ہیں یا کوئی بھی بیلنسنگ ایکٹ کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کے احکامات مانے جاتے ہیں بلکہ آپ کے احکامات کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، بلکہ ملک اور قوم کو ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے. تو اس قسم کی جو فتنہ ہے اس کو فیڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایک فتنے کے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے، عدلیہ کو بھی، اور اس طرح ڈیل کرنا چاہیے جیسے قرآن نے حکم دیا. جی یہ بتائیں کہ
پچھلا دور حکومت کہا جاتا ہے کہ بہت کرپشن ہے، مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو پچھلے دور حکومت کے سابق گزرا تھے ان کے خلاف موجودہ حکومت نے ابھی تک کوئی کیسز نہیں بنائے، وہ پنجاب کی ہوں یا وفاق کی ہوں، نہ نیب ان کے خلاف حرکت میں ہے، نہ اینٹی کرپشن کی حرکت میں ہے. تو کس چیز کا ویٹ کیا جا رہا ہے؟ کسی چیز کا ویٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ان کے خلاف بہت سنگین الزامات ہیں جس کی ڈیٹیلز اب حکومت کے پاس آ چکی ہیں، جس میں 122 ارب کا LNG کا بہت بڑا اسکینڈل ہے، کارٹلز کو نوازنے کے اسکینڈلز ہے، آٹے کے لیے آٹا چوری کے لیے، بلکہ آٹے کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے، جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جو انہوں نے LNG دیر سے منگوائی ہے اور مہنگے داموں منگوائی ہے، اور اسی طرح جو چینی کے مافیاز ہیں ان کو جو انہوں نے نوازا ہے، ان سے جو کمیشنز کھائی ہیں، اور جو عثمان بزدار نے یہاں پنجاب میں تباہی مچا کے رکھی تھی، وہ سب معاملات کو حکومت دیکھ رہی ہے. جیسے یہ لانگ مارچ سے فارغ ہوتی ہے اب ہم اس چیز پہ انشاءاللہ ضرور اپنی توجہ دیں گے، اور وہ سارے حقائق، وہ ساری چوریاں، وہ سارے ڈاکے قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. اور اس نے جو نقاب چڑھایا ہوا ہے نا صادق اور امین کا، اس کو انشاءاللہ قوم نے دیکھ بھی لیا ہے، اور وہ مزید آنے والے دنوں میں تار تار ہوگا. اچھا میڈم، یہ تحریک انصاف کے کارکن فیصل چودھری جو ہے وہ اس زخمی ہوئے تھے، وہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. اسی طریقے سے کانسٹیبل احمد کمال وہ شہید ہوئے. کئی جو لوگ قیمتی جانیں چلی گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور اب عمران خان نے جبکہ ڈی چو کی کال دے دی ہے، تو یہ کتنے دن ان کا احتجاج ہے، یہ لانگ مارچ چلے گا؟ دیکھیں، میں نے اس چیز کا جواب اپنی بات میں دے دیا ہے، اپنی پریسر میں دے دیا ہے، لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس کو کرسی چھن جانے کا اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ اس کا دماغ ہل کے رہ گیا ہے، اور اس کے لیے وہ ملک میں آگ اور خون کا کھیل بھی کھیلنے کو تیار ہے. اس شخص کا نام جو ہے وہ عمران خان ہے. اگر آج جو بھی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ PTI کے ورکرز کا ہوا ہے، وہ بھی میرے بچے ہیں، وہ بھی قوم کے بچے ہیں، وہ بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، چاہے ان کا نقصان ہوا ہے، چاہے کوئی عوام کا نقصان ہوا ہے، چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، پولیس کے جوانوں کا نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا ایک ہی ذمہ دار ہے سنگل ہینڈڈلی، اس شخص کا نام ہے عمران خان. ابھی کہا ہے آپ نے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بنایا. عمران خان تو اب وزیر اعظم نہیں رہے، سسٹم آپ کے پاس سارا مکمل طور پہ. اب یہ بتا دیں کیا اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ کیا آپ کو سپورٹ کرے گی اور اس حکومت کو ٹائم پورا کرنے کا موقع مل جائے گا؟ دیکھیں، انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، جس کی میں نے پہلے بھی تعریف کی ہے، کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کا جو ان کا دائرہ کار ہے، جو آئین نے متعین کر دیا، وہ اسی پر رہیں گے، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور عوام کی چوائس عوام پہ چھوڑ دیں گے، تو یہ ایک بہترین فیصلہ ہے. اور اس کی تکلیف پورے پاکستان میں ایک ہی شخص کو ہے، جس کو چیٹنگ کی عادت تھی، جس کو امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلنے کی عادت تھی، جس کو RTS بٹھانے کی ضرورت تھی، جس کو ECP کے عملے کو چوری کرنے کی ضرورت تھی، جس کو ایک پیج کی شدید ضرورت تھی، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا تھا. تو میں نے تو پہلے بھی یہ بات کر دی تھی کہ وہ نمبر سب بدل گئے. تو اگر یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اور اس پر وہ کار بند ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اسی میں پاکستان کا فیوچر ہے. حکومت جو ہے وہ اس کو بنانے اور گرانے کا اختیار صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو ہے. میری نظر میں اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. پاکستان اس وقت نہیں، کسی بھی وقت 5 سال سے پہلے الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کے دھونس اور کسی کے جتھے بازی کو ہم پاکستان کے قوم کے الیکشن کے فیصلے نہیں کریں گے. اس ملک کو اب اس کی سمت درست کرنی ہے. اس کی اکانومی عمران خان کی نالائکی اور بے حسی کی وجہ سے وینٹیلیٹر پہ ہے. اس ملک کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. IMF کے ساتھ ہم نے ٹاکس ریزیوم کیے ہیں. سعودی عرب سے کل ایک اچھی خبر آئی ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی جو شہباز شریف صاحب ہے اور ان کی ٹیم ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر ان کو پولیٹیکلی جو فیوریبل ماحول دیا گیا اور ان کو جو کام کرنے کی ان کو کھلی اس طرح سے آزادی ہوئی اور کوئی ڈسٹربنس نہ ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی وہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہمارے پاس بہت اہل ٹیم ہے. ہم اس ملک کو بھنور سے نکال کر، مشکلات سے نکال کر لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی، کے اندر بلکہ ذیلی انتشار لایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر میڈیا اسے ہائی لائٹ کرتا ہے
तो निशाना बन रहा है। समाज की टीम को लाहौर, कराची, केपी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ना सिर्फ तशद्दुद हो रहा है, कराची के अंदर हमारे जो है स्टाफ को भी मारा गया है। मैंने वो आपकी कोई खातून है उनकी मैंने देखी है, विजुअल्स बड़े डिस्टर्बिंग थे। मैं यही सवाल कर रहा था कि ये मुआशरा किस तरफ चले गया है, आप क्या देख रहे हैं? अगर मीडिया को अगर सच निकालने के पर इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, आज़ादी ज़ाहिर राय पर इसी तरह कंधें लगती रहेंगी, तो फिर क्या राय आप क्या समझती है, क्या हल इसका क्या निकलेगा? देखें, ये कोई इस पर आज़ादी राय पर कोई कदगन नहीं है। ये एक हारे हुए शख्स की जो अब अपनी अगली बैटल भी हार गया है, ये उस शख्स की फ्रस्ट्रेशन है। और जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, जब इंसान हर तरह से आगे पीछे दाएं बाएं नाकामी देख रहा होता है और उसको अपना कोई चांस या कोई अपनी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही होती, तो फिर वो इसी किस्म के हथकंडों पे उतरते हैं जिस किस्म के हथकंडों पे इमरान खान साहब आज उतर आए हैं। तो फिर वो मीडिया को भी मारेंगे, वो फ़िज़िकल वायलेंस भी करेंगे, वो आवाम की अमलाक को भी, कौमी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाएंगे। तो उन्होंने एक दफ़ा अपने आप को कम्प्लीटली पूरी कौम के सामने और दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिए। अब ये नहीं कह सकते कि हम एक सियासी जमात हैं, ये एक इंतशारी जमात हैं, ये एक जो है, मैं क्या कहूँ अब, मेरे बस यही आप समझ जाएं कि ये हर हरबे आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। इनको अपना फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ब्लीक नज़र आ रहा है। जी, ये बताइएगा कि अभी आपने फरमाया कि इस हुकूमत को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए, जबकि इससे पहले अच्छा एक सेकेंड मैं एक और जवाब दे दूं। अगर ये मीडिया पे इस तरह हमले करेंगे, वो सब बातें गवर्नमेंट नोट कर रही है, एक एक चीज़ का ना सिर्फ हिसाब लिया जाएगा, बल्कि समा पे जो आज हमला हुआ है या किसी भी चैनल के किसी भी रिपोर्टर को या गाड़ी को या किसी उस पर नुकसान पहुंचाए, कल जो कांस्टेबल को गोली मारी गई है, 5 बच्चों के बाप को, आज भी जहां जहां नुकसान हुआ है, पुलिस की जो गाड़ी को नुकसान हुआ है, इस सब के हिसाब किताब जो है वो हुकूमत इनसे लेगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने पे इनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और इनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, काइंडली वो पूछ रहे थे पहले, उन्हें पूछने। अभी आपने फरमाया कि हुकूमत को ये टर्म पूरी करनी चाहिए, आपने अभी इस मौक़िफ़ की हामी है, लेकिन इससे पहले आप अपने जलसों में, तकरीरों में और मीडिया का आप ये कहती रही हैं कि इस हुकूमत को पिछली हुकूमत का मलबा अपने सर नहीं लेना चाहिए और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जी, तो अब इसमें आपने ये जो स्टांस चेंज किया है, इसकी क्या होगी? देखें, जब इन्होंने ऐलान किया, मैं बिल्कुल इस बात की हामी थी, क्योंकि जब मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि हमें दूर से नज़र आ रहा था जब हम हुकूमत से बाहर थे कि बहुत बुरी हालत है आवाम की, मईशत जो है वो बहुत ही नाजुक मोड़ पे है, और कोई भी महकमा आप हुकूमत का उठा लें या आप फॉरेन रिलेशंस की बात कर लें, मईशत की बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, दहशत गर्दी की बात कर लें, लोड शेडिंग ने फिर जो है वो सर उठा लिया। तो ये हमें दूर से नज़र आ रहा था कि अवाम रोटी से मजबूर हैं, दवाई से मजबूर हैं, महंगाई से मजबूर हैं, वो हमें नज़र आ रहा था। लेकिन जब हम हुकूमत के अंदर आए तो शहबाज शरीफ साहब ने जब मामलात को खंगाला तो हमें नज़र आया कि मईशत सिर्फ ICU में नहीं है, मईशत को ये अपनी नाअहली नालायकी से और अपनी बेहिसी से वेंटिलेटर पर डालकर चले गए। तो मैंने तब शहबाज साहब को ये कहना शुरू किया, अपनी हुकूमत को ये कहना शुरू किया कि हमें अवाम से फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, क्योंकि इस किस्म के मामलात की दुरुस्तगी के लिए 3 महीने या 6 महीने काफ़ी नहीं होते। जब आप मेजर्स लेते हैं, सख्त फैसले लेते हैं, तो आपको उसके बाद मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए, इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए कम से कम 2 साल का वक्त दरकार होता है। उसकी मिसाल मैं आपको तब देती हूँ, जब 2013 में हमें हुकूमत मिली तो 22 घंटे की लोड शेडिंग थी, और जो इकॉनमी का हाल था, वो GDP जो थी वो 1.8 समथिंग थी। तो हमने 3 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ लोड शेडिंग को 0 लोड शेडिंग पे ले आए, बल्कि 6 पे ग्रोथ रेट चला गया, और चीज़ें बहुत बेहतर हो गई, मईशत बेहतर हो गई, हर चीज़ बेहतर हो गई, CPEC बनना शुरू हो गया। तो उसको लेकिन 2 से 3 साल लगे। तो लेकिन जब इन्होंने ये धमकी लगाई कि हम आ रहे हैं जत्था लेकर, तो उस वक्त तो मैंने, सब ने, नवाज शरीफ ने यक ज़बान होकर ये कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, कि अगर अब इलेक्शन होना भी है तो नहीं होगा, अगर जत्थों ने फैसला करना है तो इस मुल्क का मुस्तकबिल तारीख है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जत्थों के हाथ में मुल्क को ना जाने दें, फितने के हाथ में मुल्क को ना जाने दें। अब जो भी है, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, करें, उसका फ्लैग लेना पड़ता है, लें, कौम को एक रोड मैप दें
کہ 3 مہینے میں ہم یہاں ہوں گے, 4 مہینے میں ہم یہاں ہوں گے, 6 مہینے میں ہم یہاں ہوں گے, اور مسلم لیگ نون پہ قوم کو اعتبار ہے. آج جو انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا وہ اس لیے نہیں دیا کہ مسلم لیگ نون کے وعدوں پر قوم کو اعتبار ہے. مسلم لیگ نون نے جب بھی وعدہ کیا اس کو ڈیلیور کیا. میں اپنی پوری کارکردگی پہ آپ کو 2 گھنٹے بریفنگ دے سکتی ہوں, موٹر ویز کے جال آپ کو دکھا سکتی ہوں, سڑکوں کے جال دکھا سکتی ہوں, لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے ہم نے جو پورا جال بچھایا نئے کارخانوں کا بجلی کے, میں آپ کو اس کی تفصیل دے سکتی ہوں, میں آپ کو سی پیک بتا سکتی ہوں, میں اکنامک ریوائول کے لیے مسلم لیگ نون نے جو فیصلے لیے تھے میں ان کی تفاصیل آپ کو ابھی بتا سکتی ہوں. ادھر یہ کیا بتا سکتا ہے 4 سال میں کیا کیا؟ سوائے انتقام کے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کو کہ میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ اب الیکشن میں جا کے عوام کو بتاؤں گا. بھائی 4 سال کی کارکردگی میں 4 سیکنڈ تم نہیں بول سکتے, عوام کو کیا بتاؤ گے؟ تو جب یہ مرحلہ آیا ہم سب نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس ملک کو اب جتھوں کے حوالے نہیں کرنا, اس ملک کی ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے. کچھ ابھی کر جائیں گے اور کچھ انشاءاللہ تعالی الیکشن میں عوام کو بتا کے ہم جب بھی الیکشن ہوں گے ہم الیکشن میں جائیں گے اور فریش مینڈیٹ لے کے. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ بہت دیر سے لاسٹ کوسچن پلیز. اچھا, آپ نے کہا کہ عمران خان کا جو مرحوبہ نمبر تھا وہ تبدیل ہو چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ جنہوں نے نمبر تبدیل کیا ان کا نیا نمبر مسلم لیگ نون کے ساتھ کتنے مؤثر رابطے میں ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ بہت سارے آرمی کے جو ریٹائرڈ نوجوان ہیں ان کے افراد ہیں وہ بھی اس فتنہ بات کی شرکت کر رہے ہیں. کیا آرمی اپنے ان لوگوں کی صحیح طرح تربیت نہیں کر پائی کہ وہ اس فتنہ کا حصہ بن گئے؟ دیکھیے میری بات سنیں, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان نے جو نہ صرف ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی, اس نے فوج کے ادارے میں بھی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. جس نمبر پہ وہ فون کر رہا تھا اور وہ بند ہو چکا ہے اس نمبر کے ذریعے اس نے تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ یہ دیکھیں جب وہ ان کی فیملیز کو, ریٹائرڈ آفیسرز کی فیملیز کو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھرنے میں شامل ہوں یا میرے جلسوں میں فیملیز سمیت آئیں, تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے جلسوں میں آؤ, تمہارے سپہ سالار کو اور تمہارے ادارے کو میں برا بھلا کہتا ہوں تو تم چپ کر کے بیٹھ کے وہ سنو. تو فوج کی فیملیز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص ان کو ان کے ادارے کے اندر, وہ ادارہ جس کے اندر انہوں نے پوری زندگی خدمات انجام دی ہیں, وہ اس ادارے کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے, تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے اور لڑائی کرانا چاہتا ہے, تو کیا وہ انجانے میں اس کا حصہ تو نہیں بن رہی؟ جی آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے آئے تھے اور انہوں نے جی بیک چینل کچھ گفتگو چلی جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سیف ایگزٹ کیا ہے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے اور ان کو معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو لوگ آج ملاقات کے لیے آئے تھے اس قسم کے کچھ ایلیمنٹس پی ٹی آئی کے اندر ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات ہو سکتی ہے ایک ریکنسیلیشن کے لیے, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے؟ دیکھیں آج جو بات ان سے کرنی تھی وہ پاکستان کے عوام نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل کر لی ان سے. پاکستان کے عوام نے آج ان کو یہ جواب دے دیا ہے کہ تمہارا فتنہ, تمہارا فساد, تمہارا جو سو کالڈ آزادی کا ایک نیریٹو تھا اس کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ فیصلہ تو قوم نے کر دیا. رہی بات ان سے بات چیت کی, تو یہ کسی بھی چیز میں اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. یہ بڑی رعونت کے ساتھ نیشنل اسمبلی سے, پروونشل اسمبلی سے استعفے دے کے نکلے تھے. یہ اور بات ہے کہ پیسہ دیکھ کر اور تنخواہیں دیکھ کر آج بھی ان کی رال ٹپکتی ہے, تو انہوں نے وہ تنخواہیں دوبارہ لینی شروع کر دی ہیں. لیکن یہ اب نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں رہے, یہ اب پروونشل اسمبلیز کا حصہ نہیں رہے, یہ اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. ان کو صرف اب اگر ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ تو ایک فتنے کے طور پہ, ایک فسادی کے طور پہ ڈیل کرنا ہے. میڈم پلیز باری باری. کو کیس نہیں, کیس دیکھتے ہوئے سابقہ حکومت کے جو ٹیبل پہ ریڈی کیسز ہیں ان پر ایکشن لینا چاہیے. بالکل لینا چاہیے, کیوں نہیں لینا چاہیے؟ نیب تو بلکہ بدنام ہو گئی ہے ہم پر جھوٹے کیس بنا کے. اب ایک دفعہ ذرا نیب کو چاہیے تھوڑے سے سچے کیس بھی بنا دیں. آخری سوال پلیز. جی جی اس کے بعد آپ کی لاسٹ. جو کچھ ہوا آپ اب سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا اس ملک میں مستقبل ہے؟ بھائی اس ملک میں ان کا ایک ہی مستقبل ہے کہ یا تو بنی گالا تک اپنے آپ کو محدود کر لیں, حجرے میں بیٹھ جائیں, وہ تسبیح جو وہ گھماتے رہتے ہیں اور منہ سے غلاظت بکتے رہتے ہیں وہ غلاظت چھوڑ دیں, قوم کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں. آپ ناکام اور نامراد ہو گئے ہیں,
तो आपकी उम्र भी 70 साल से ज़्यादा हो गई है, तो जाएं अल्लाह अल्लाह करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, बेगुनाहों पर आपने जो जुल्म किए उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए हैं, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को जो आपने अदालतों में रोला है, और 22 करोड़ अवाम पर आपने जो महंगाई की सूरत में अजाब नाजिल किए हैं, उसकी माफ़ी अल्लाह ताला से मांगे और अल्लाह अल्लाह करें। आखिरी सवाल मेरा ये सवाल है कि एक तो बड़े मियाँ साहब कब तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान में, दूसरा उन्होंने पिछले दिन बयान दिया था कि जो फैसले हैं वो जरदारी साहब करेंगे, उनको जो है वो इख्तियार दिया गया। जरदारी साहब नजर नहीं आ रहे कहीं फ्रंट फुट पे, उनकी टीम जो है पीडीएम में शामिल है, हुकूमत में शामिल है, टोटल बयान जो है मुस्लिम लीग नून दे रही, क्या इससे मुस्लिम लीग को नुकसान नहीं होगा, मुस्लिम नून को कि फ्रंट फुट पे इंजॉय वो कर रहे हैं, इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं, हुकूमत का भी हिस्सा है, लेकिन मुस्लिम लीग फ्रंट फुट पे जो है बयान देने के लिए मुस्लिम लीग नून। आप क्या ख्याल है कि आप मुझे फुल टॉस कराएंगे तो मैं आगे से छिका नहीं मारूंगी? बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द अपने मुल्क वापस आएंगे और तैयारी हो रही है और उनका हक है अपने मुल्क में वापस आना। दूसरी बात आपने जहाँ तक जरदारी साहब की तो देखें, ये हुकूमत जो है ये एलाइज़ के साथ मिलकर बनाई गई है और सारे एलाइज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, मोहतरम भी हैं और सब फैसले उनकी मशावरत से होते हैं, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं, तो जो इसको सबको लीड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जिनका नाम मोहम्मद शहबाज शरीफ है। तो कोई ऐसा फैसला अभी नहीं हुआ कि फ्लैग हमारे पे आया हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है, ना सिर्फ उम्मीद है बल्कि यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की अपनी बल्कि एलाइज़ की भी नेक नामी का बायस बनेंगे अपने परफॉर्मेंस के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ इस्लामाबाद में लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि कश्मीर रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा की शदीद मजम्मत करती हूँ। आज़ादी के लिए लड़ने के जज्बे को उम्र कैद हो सकती है, न फांसी दी जा सकती है। कश्मीर के बेटे को बर्बरियत से सज़ा सुना दी गई। आज पाकिस्तान भर से भरपूर आवाज़ उठनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मशाल मलिक ने इमरान खान से लॉन्ग मार्च 2 दिन आगे करने की अपील की थी। कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इदारों ने फितने को रोका, शाबाश देती हूँ।